السلام علیکم، میں ہوں فیصل طارڑ۔ کپتان کے کھلاڑیوں نے اب تک کا سب سے بڑا مشن لانچ کر دیا ہے۔ ایک تو دنیا کی سب سے بڑی عدالت سے رجوع کیا گیا ہے، کائنات کے سب سے بڑے جج کے سامنے عمران خان کی رہائی کی اپیل رکھی گئی ہے، پھر دنیا میں موجود تمام اداروں میں سے بڑے ادارے سے رجوع کیا گیا ہے، اور اس کے بعد عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان کی جانب سے بھی ایک سرپرائز آیا ہے۔ لہذا سرپرائزز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ انقلاب کی طرف جا رہی ہے۔ علی امین گنڈے پوریوں سے لے کر پی ٹی آئی کی جتنی بھی کمپرومائزڈ غلام قیادت ہے، سب سے اب پی ٹی آئی کے کھلاڑیوں کا، عمران خان کے چاہنے والوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے، اور نوجوانوں نے اب اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں۔ بڑی پیش رفت ہے، بہت بڑا مشن لانچ کیا گیا ہے۔ اہم ترین معلومات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا اوپینین، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ سب سے پہلے اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن سے رجوع کیا گیا ہے عمران خان کی لیگل ٹیم کی جانب سے۔ خبر سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ لوں، خبر ہے عمران خان کی انٹرنیشنل لیگل ٹیم نے اقوام متحدہ سے رجوع کر لیا۔ جیل میں ٹارچر اور غیر انسانی سلوک کے خلاف ہنگامی اپیل دائر کر دی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بین الاقوامی قانونی ٹیم نے اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر برائے تشدد کو ہنگامی اپیل دائر کی ہے، جس میں ان کے ساتھ جیل میں ہونے والے مبینہ تشدد اور غیر انسانی سلوک کی تحقیقات اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تمام ثبوت، تمام سزائیں اور پاکستان کے اندر جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ایکسپوز کرتے ہوئے تمام ثبوت ساتھ لگائے گئے ہیں۔ یہ اپیل عمران خان کے بیٹوں سلیمان خان اور قاسم خان نے درخواست پر دائر کی ہے۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو طویل تنہائی میں قید میں رکھا جا رہا ہے، طبی سہولتوں سے محروم کیا گیا ہے، ناقص خوراک فراہم کی جا رہی ہے، اور اہل خانہ اور وکلا سے مسلسل رابطے پر پابندیاں ہیں۔ یہ تمام عوامل مل کر تشدد اور غیر انسانی سلوک کے مترادف ہیں۔ تو لمبا چوڑا خط لکھا گیا ہے، پٹیشن دائر کی گئی ہے دنیا میں جو سب سے بڑا ادارہ ہے اقوام متحدہ کا، کہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آج عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان کا ٹویٹ آیا ہے، جس کے اندر وہی انہوں نے کہا کہ پاکستان پر جمہوریت نہیں ہے، ہمارے والد کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے وکلا کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور عمران خان کے چاہنے والے، عمران خان کے ورکرز کو فوجی حراست کے اندر فوجی سزائیں جو ہے فوجی کورٹ سے سنائی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر جمہوریت کا نام نہیں ہے، پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، کوئی رول آف لا نہیں ہے۔ لہذا دنیا کے اندر موجود تمام ادارے، تمام این جی اوز، انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے حوالے سے، انسانی حقوق کی دھجیوں کے حوالے سے جو اڑ رہی ہیں، اپنا جو ہے اس کے اندر حصہ ڈالیں، زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں۔ دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، ایک تو عمران خان کے بیٹے کھل کر کیمپین چلا رہے ہیں، کھل کر وہ سامنے آ گئے، دوسرے نمبر پہ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے اندر قومی اسمبلی کی کمیٹیوں سے استعفے۔ یہ اور بات ہے کہ آج یہ خبر آئی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے استعفے منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ذرائع سے خبر یہ بھی ملی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ وہ بتا رہے ہیں اسپیکر کو کہ ہم نے استعفیٰ دیا ہے مجبوری میں، وہ عمران خان نے کہا تھا ہمیں دینا پڑا ہے، ہم دینا نہیں چاہتے تھے، دل نہیں تھا ہمارا، بس مجبوری میں دے دیا ہے۔ تو لہٰذا آپ بس اس سسٹم کو، اس نظام جو چل رہا ہے نا جعلی،
آپ اس کو اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں نہ چھیڑیں، ہمارے گھروں میں چھاپا نہیں پڑنا چاہیے، ہماری جو عیاشیاں ہیں، ہماری جو مراعات ہیں، ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ جاری رہنی چاہیے۔ بس ہم اوپر سے قیدی نمبر 804 کا نام لیں گے، اندر سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لہذا آپ ہمارے استعفے ایکسیپٹ نہ کریں۔ اور اسپیکر نے فیصلہ کیا کہ وہ استعفے ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ گنڈے پوریے، دوگر موگر، یہ تمام، چاہے وہ شیر افضل مروت ہو، بیرسٹر گور اینڈ کمپنی ہو، یعنی جتنے بھی نام، ایک ایک کا نام کیا لینا، جب سب سے اعتبار اٹھ چکا ہے نا پی ٹی آئی کے کھلاڑیوں کا، عمران خان کے چاہنے والوں کا، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کا، تو اب انہوں نے چھوڑ دینا اقوام متحدہ کو، چھوڑ دیں عالمی عدالت انصاف کو، چھوڑ دیں جسٹس یحییٰ خان کی سپریم کورٹ کو، چھوڑ دیں امین الدین خان کے آئینی بینچ کو یا ڈوگر کورٹ کو۔ کھلاڑیوں نے کائنات کے سب سے بڑے جج، یونیورس کی سب سے بڑی عدالت، اللہ کی عدالت، خدا کے سامنے عمران خان کا کیس رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چھوڑ دے قاسم خان کیا کر رہا ہے، سلیمان خان کیا کر رہا ہے، اقوام متحدہ سے کوئی انصاف ملے گا نہیں ملے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی کال آئے گی نہیں آئے گی، سرفراز ڈوگر اعظم خان انصاف دیں گے نہیں دیں گے، انعام امین منہاس توشہ خانہ 2 کی بریت والا کیس لگائے گا یا نہیں لگائے گا، جج شاہ رخ ارجمند 15 ستمبر کو کیا سماعت کرے گا اڈیالہ جیل کے اندر، پی ٹی آئی تحریک چلائے گی نہیں چلائے گی، پشاور میں جلسہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں سائیڈ میں۔ کھلاڑی اب مکمل طور پہ دستیاب قیادت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کائنات کے مالک، تمام عدالتوں کے مالک، تمام دنیا کے سب سے بڑے جج، سب سے بڑے انصاف کرنے کے والے کے سامنے ہم انصاف کی اپیل کرتے ہیں۔ مشن نور اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ 20 ستمبر والے دن رات 9 بجے تمام مسلمان، عمران خان کے چاہنے والے، عمران خان سے محبت کرنے والے، اپنا مقدمہ، قیدی نمبر 804 کا مقدمہ کائنات کے سب سے بڑے جج کی عدالت میں پیش کریں گے، اپنے چھتوں پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر اذانیں دیں گے اور اللہ سے رجوع کریں گے کہ اے اللہ ہم تھک چکے ہیں، اے اللہ ہم مایوس ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں بیرسٹر گور سے، ہمیں علی امین گنڈا پور سے کسی سے کوئی امید نہیں ہے، ہمیں جسٹس یحییٰ آفریدی سے، ہمیں پاکستان کے اندر موجود کسی ادارے سے کوئی امید نہیں ہے، ہماری سب آپ سے امیدیں ہیں اور ہم تھک چکے ہیں، ہم اپنی جدوجہد تو کریں گے لیکن کسی سے امید نہیں رکھیں گے سوائے اللہ کے، تو ہم اذان دیتے ہیں، ہم تمہیں پکارتے ہیں، ہم تم سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ المیہ ہوتا ہے زمین پر موجود اداروں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے، جیسے وہ غزہ کے اندر، غزہ کے بچے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عدالت میں شکایت لگائیں گے، زمین پر موجود انسان عدالتوں سے انہیں کوئی امید نہیں ہے۔ تو اب یہ مشن نور، اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ ڈائریکٹ خدا سے پھر عمران خان کی رہائی مانگتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ظلم کا نظام ہے اس کا خاتمہ مانگتے ہیں، اور یہ معاملات ظاہر ہے انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن نوجوان، وہ نیپال میں کیا ہوا، ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا، ٹریگر ہو گیا، نوجوان ٹریگر ہو گیا، وہ کیسے سکتا ہے، اس کی بنگلہ دیش والی صورتحال ہم نہیں چاہتے، نہ کسی کی خواہش ہوگی کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی صورتحال بنے، لیکن جس طرح سے لا قانونیت ہے، عدالتوں میں انصاف لینے جائیں دھمکیاں لے کے واپس، اور کلائنٹ نہیں، وکلا، نامور وکلا، دھمکیاں دیدہ دلیری کے ساتھ۔ تو لہذا یہ مشن، ایک تو دروازے پہ ایک لیگل ٹیم بین الاقوامی، خاص طور پہ یہاں والے نے کیا کرنا ہے، وہ دروازے کھٹکھٹا رہی ہے دنیا کے بڑے اداروں کی، عمران خان کے بیٹے ایکشن میں آ چکے ہیں، اور جوانوں نے ڈائریکٹ اب مشن نور جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور عمران خان نے بھی کہہ رکھا ہے کہ ابھی سینٹ والے استعفے آنے دو، اس کے بعد اگلا لائحہ عمل بھی بتاؤں گا۔ تو اگلے آنے والے دن جو ہے نا، خاص طور پہ اکتوبر اور نومبر، یہ بڑے اہم ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔